آج جو عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، میں وہ اس پہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں، اور یقینی طور پہ وہ ایک ون سائیڈڈ فیصلہ میں کہوں گا، اور میں اسے چیلنج کروں گا۔ میرے پاس تمام ایویڈنسز موجود ہیں کہ میری بچی جو ہے وہ 14 سال کی ہے۔ میری بچی کا جیسے آپ نے نکاح نامہ دیکھا ہوگا، اس میں اس کی ایج وہ 18 سال اس نے بولی ہے، اور عدالت نے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں مانگا کہ وہ 18 سال کی ہے یا نہیں، جبکہ میرے پاس تمام نادرہ کے اوریجنل ڈاکومنٹس پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ نہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ عدالت نے جو لڑکا ہے اس کے کوئی وائف یا اس کا کوئی انفارمیشن کلیکٹ کی ہے کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، میری بچی کی پروٹیکشن کا انہوں نے کوئی آرڈر جاری کیا ہے یا نہیں۔ تو ڈیفینیٹلی میں اپنی بچی کو انسیف سمجھ رہا ہوں اس جگہ پر، اور میں جو ہے عنقریب ہی ایک ریویو پٹیشن عدالت میں فائل کروں گا، اور میں اپنے تمام ڈاکومنٹس جو میرے پاس جو اوریجنل ڈاکومنٹس موجود ہیں وہ میں لے کر جاؤں گا۔ سیکنڈلی، اس چیز کا جو مجھے آئیڈیا ہوا وہ یہ تھا، جیسے آج اس لڑکے نے بھی بولا کہ ان دونوں کا رابطہ جو تھا وہ ایک گیم تھی پب جی، اس کے تھرو ہوا، اور اس کے اندر انہوں نے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کیا۔ میں نے تقریباً 2.5 سال پہلے میں نے اپنی بچی کو تقریباً 2 سال پہلے میں نے بچی کو پب جی کھیلتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کو میں نے منع کر دیا کہ بیٹا یہ گیم نہیں کھیلنی، لیکن وہ اس کے بعد اس نے تھوڑے عرصے بعد کلیش آف کلینز کھیلنی شروع کی۔ اس کے اندر بھی انفارچونیٹلی میسیجنگ سسٹم تھی جو کہ میں فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کر سکا، اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے۔ جو بھی ہوا وہ جو بھی کانٹیکٹ ان کا رابطہ رہا وہ اسی کے تھرو رہا۔ دوسری چیز جو وہاں پہ عدالت میں یہ کلیم کی گئی کہ بچی یہاں سے خود چل کر گئی ہے، تو یہ میرے لیے یہ بات ماننا بہت مشکل ہے، کیونکہ میری بچی کبھی آج تک گلی کے کونے پر بھی خود نہیں گئی تھی۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ لڑکا یہاں آیا، ایک پرائیویٹ کنوینس میں آیا اور میری بچی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ سیکنڈلی جو ہے، کیونکہ اگر وہ کسی دوسرے میڈیم کو یوز کرتے تو وہ کہیں نہ کہیں تو کوئی انہیں دیکھتا، تو 100% وہ جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے کہ گاڑی کے اندر اسے لے کر گیا ہے۔ سیکنڈلی، میں اپنی بچی کو ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ میں انصاف سمجھتا ہوں، اور میں جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے اپیل کروں گا کہ اس کے اوپر ایک ایکشن لیں، کیونکہ اگر اس چیز کو 13-14 سال کی بچی کی شادی کو لیگل قرار دے دیا جائے گا تو یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے گی بچوں کے لیے، اور بچے اسی طرح گھروں سے نکل کر خود سے اپنی مرضی سے شادیاں کرتے رہیں گے، جو کہ ایک غلط ایگزامپل ہے۔ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے میں نے جو اپیل کی ہے، انہیں اس پر ایکشن لینا چاہیے، تاکہ میری اس کیس کے سلسلے میں ہیلپ آؤٹ ہو، اور یہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو کہ آئندہ بچے ایسا نہ کر سکیں۔ دعا یہ ویڈیو دیکھے گی تو میں اس سے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ میں اس سے بہت پیار سے یہ کہوں گا کہ بیٹا، اگر جو ہوا غلطی ہو گئی، میں نے تو آپ کو پہلے بھی کبھی ڈانٹا نہیں، جیسے آپ نے یہ وہاں پہ کلیم کیا کہ میں آپ کو مارتا تھا یا ڈانٹتا تھا۔ آپ کیمرے پہ کسی کے انڈر پریشر یہ بول رہی ہو، لیکن آپ خود تو یہ جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہے، تو میں آپ کو ابھی بھی نہیں کچھ کہوں گا۔ آپ پلیز ایک دفعہ صرف یہ بول دو کہ آپ واپس آ جاؤ، واپس آنے کا بولو، میں آپ کو ہم پوری کوشش کریں گے، قانونی طریقے سے ہم آپ کو یہاں پہ لے کر آئیں گے۔ جی، ابھی اس نے یہ بولا تھا کہ وہ کورٹ میرج اس نے کیا، لیکن وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایک مولوی کے تھرو نکاح ہوا ہے، اور مولوی نے بھی کل اس نکاح سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اس نے کہا کہ میں نے تو یہ نکاح ابھی نہیں پڑھایا، تو بظاہر وہ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ایک فیک سا پیپر ہے۔ ایج بھی اس کی غلط ہے، اس میں اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر بھی نہیں ہے، اور جو ہے باقی میں انشاءاللہ تعالیٰ جب اسے ریویو پیٹیشن کریں گے تو اگر عدالت ہماری سائڈ سنے گی تو ڈیفینیٹلی وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ایک انڈر ایج کیس تھا، اور اس کا فرسٹ سنوائی کے اندر انہوں نے یہ چیز نوٹ نہیں کی کسی بھی ریزن سے۔ شاید انہوں نے بچی کی بات پر بھروسہ کر کے ایسا کیا، لیکن انہوں نے یہ ایٹ لیسٹ اس کا آئی ڈی کارڈ تو اسے مانگنا چاہیے تھا، کہ اگر وہ 18 سال کی تھی تو اس کے پاس آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے تھا۔